لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون۔ شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے اور انہیں اللہ کی یاد بھلا دی ہے۔ یہ سب لوگ شیطان کا گروہ ہے، خبردار بے شک شیطانی گروہ بڑے خسارے ہیں۔ آج ہماری سورہ المجادلہ کی آیت مبارکہ نمبر 19 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامنے گزشتہ درس مبارک میں ہماری گفتگو چل رہی تھی ان منافقین کے حوالے سے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جیسے دنیا میں تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، جب بروز حشر بارگاہ خدا میں لائے جائیں گے تو وہاں بھی یہ لوگ جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں ارشاد فرمایا استحوذ علیہم الشیطان۔ استحوذ کا معنی ہوتا ہے غلبہ پا لینا، قابو کر لینا، جکڑ لینا۔ یہ عربی میں یہ لفظ استحوذ کا ہے۔ اب یہاں اللہ نے فرمایا کہ استحوذ علیہم الشیطان، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شیطان نے ان کو جکڑ لیا ہے، شیطان نے ان پہ غلبہ پا لیا ہے اور شیطان کی گرفت جو ہے وہ ان پر بڑی مضبوط ہو چکی ہے۔ اب یہ ایمان اور ایمان سے محرومیت اور پھر صاحب ایمان پر غلبہ شیطان کا، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں اس کے حوالے سے میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی بڑی طاقت ہے، اس کو ہم لوگ کمزور نہ سمجھیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو ذات پاک ہے، ذات حق ہے، اس کے مقابلے میں جو باطل ہے وہ شیطان ہے۔ حق کے مقابلے میں جو طاقت ہے وہ کون سی ہے؟ وہ باطل ہے، اور وہ باطل کون ہے؟ شیطان ہے۔ یہ باقی جو بھی آپ کو گمراہی نظر آتی ہے، کفر نظر آتا ہے، بے ایمانیاں نظر آتی ہیں، گناہ کبیرہ نظر آتے ہیں، اس کا جو اصل سبب ہے وہ تو شیطان ہے۔ اصل تو شیطان ہے۔ اس کبھی وہ انسان سے کرواتا ہے، کبھی وہ کسی اور سے کرواتا ہے، کبھی غریب سے، کبھی امیر سے، کبھی کافر سے وہ برائی کرواتا ہے، کبھی وہ مسلمان سے کرواتا ہے۔ لیکن اس تمام کے پیچھے برائی کا جو ایک میجر سورس ہے اور جو پاور ہے وہ شیطان ہے، ابلیس ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ شیطان کے پاس برائی کروانے کی بڑی طاقت ہے۔ اور جیسے ایک حکومت ہوتی ہے اور ایک اپوزیشن ہوتی ہے، اپوزیشن کمزور تو نہیں ہوتی، وہ بھی بڑی طاقت رکھتی ہے، اس کے بڑے نمبرز ہوتے ہیں۔ بالکل سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ حق ہے، وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے، اس کی بادشاہت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو اپوزیشن کھڑی ہے وہ شیطان ہے۔ وہ شیطان ہے اور شیطان کے پاس اتنی طاقت اور قوت ہے۔ تو اب اللہ نے فرمایا استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان منافقوں پہ غالب آ گیا، اس نے ان پہ اپنا تسلط قائم کر لیا، اپنا قبضہ کر لیا اور انہیں مغلوب کر لیا، اور اس حد تک مغلوب کیا کہ فانساہم ذکر اللہ، اللہ نے انہیں، شیطان نے انہیں مکمل طور پہ اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ اب جیسے رب ذوالجلال کی طاقت اور قوت اور اس کی عزت و عظمت وہ غیر متناہی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اسی طرح جو شیطان کے اب راستے پر چلے گا اور شیطان کا پجاری ہو جائے گا تو اس کی ذلت جو ہے وہ بھی لامتناہی ہو جائے گی۔ وہ اتنا ذلیل اور رسوا ہو جائے گا کہ اس کی ذلت اور رسوائی جو ہے وہ اس کے برابر جو ہے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یہ بچوں کا قرآن پاک بند کر، یہ سننا فرض ہے، وہ نہیں ہے۔ اچھا بیٹا یہ آپ کو پہلے میں نے سمجھایا، تو اس لحاظ سے اب فانساہم الشیطان، شیطان نے انہیں بھلا دیا، شیطان نے انہیں بھلا دیا۔ اب یہاں پہ مفسرین نے ایک بڑی اہم بات لکھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کو قوت برحق سمجھتا ہے، طاقت برحق سمجھتا ہے اور اس کے راستے پر چلتا ہے
اور اس کی ذات پر یقین رکھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بنیاد پر کہ اسے اللہ کی ذات پہ یقین ہے اور اس راستے پر وہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے، اس بنیاد پر اللہ اس انسان کو اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ شیطان کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کی راہ پہ چلنے والا شخص جو ہے اس کے پاس اللہ کی اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ شیطان بڑی طاقت کا مقابلہ کر لیتا ہے۔ اس کی اگر آپ نے ظاہری مثال دیکھنی ہو، دنیا میں مثال دیکھنی ہو تو میدان جنگ میں دیکھ لیں۔ میدان جنگ میں دیکھ لیں، ایک طرف کفر ہوتا ہے، ایک طرف اسلام ہوتا ہے، اور مرد مجاہد جب میدان میں اترتا ہے تو اسے کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوتا۔ اب وہ سامنے دیکھتا ہے تلواریں بھی چل رہی ہیں، تعداد بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس تعداد بھی تھوڑی ہے، ہمارے پاس وہ آلات بھی کم ہے، لیکن وہ بڑی خوشی نعرہ لگاتے ہوئے، نعرہ تکبیر کہتے ہوئے آگے میدان میں اتر جاتا ہے اور وہاں لڑنا شروع ہو جاتا ہے اور دشمن کی صفوں میں تک گھس جاتا ہے۔ وہ طاقت اور قوت کس نے دی؟ وہ طاقت اور قوت اس رب کی ذات پر توکل کرنے کے بعد رب نے عطا فرمائی۔ ورنہ عقل سلیم تو یہی کہتی ہے کہ بھئی تعداد زیادہ ہے، تم کدھر گھس رہے ہو، مر جاؤ گے، تم تو ختم ہو جاؤ گے۔ انسان کی عقل یہی کہتی ہے۔ اور اسی طرح اس کے پاس بڑی طاقت ہے، قوت ہے، اور تم اس سے لڑنے جا رہے ہو، وہ تو تمہیں پہلے لمحے میں ختم کر دے گا۔ یہ ساری چیزیں انسان کے سامنے نہیں آتی، اس لیے نہیں آتی کہ اللہ کی محبت اس کے سینے میں ہے۔ اب رب فرماتا ہے تو نے میری محبت کو سینے میں رکھا ہے تو جو میری طاقت ہے اس طاقت میں سے حصہ میں تجھے عطا کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی وضاحت اپنے شعر میں فرمائی تھی کہ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ۔ کافر کے سارے اعتماد کس پہ ہیں؟ تلواروں پہ ہیں، ایٹم بم پہ ہیں۔ کافر اس پہ بھروسہ کرتا ہے کیونکہ اس کو اس پر بھروسہ نہیں ہے۔ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ بے تیغ بغیر تلوار کے، کہتے ہیں کہ مومن کیا کرتا ہے؟ تلوار نہیں بھی ہے دوڑ پڑتا ہے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تلواریں پڑھ کے پھر بھی لڑ رہے ہیں، پھر واپس موقع ملا جلدی سے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میری تلواریں ٹوٹ گئی، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ تیرے ہاتھ میں کیا؟ سرکار کھجور کی چھڑی سے لڑ رہا ہوں۔ تلواریں کہاں، کھجور کی چھڑی، کوئی مقابلہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ وہ رب کی طاقت۔ سرکار نے فرمایا چھڑی لے آؤ۔ سرکار دو علیہ السلام نے اس پہ آپ نے دست مبارک پھیرا، اللہ کے کرم سے وہ لوہے کی تلوار بن معجزات رسول تمام حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو پھر آپ جا کے لڑنا شروع ہو گئے۔ تو یہ جذبہ کیا ہے؟ یہ طاقت کیا ہے؟ یہ اللہ کی طاقت۔ اور اگر انسان میں یہ طاقت آ جائے، یہ طاقت آتی کس طرح ہے جو میں نے بتا دیا، تو پھر انسان شیطان جیسی بڑی باطل کی قوت کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اگر اس کا مقابلہ ممکن نہیں ہے، بہت مشکل، بہت مشکل۔ آگے ارشاد فرمایا اولئک حزب الشیطان، حزب الشیطان، فرمایا یہ جو منافق ہیں یہ کون ہے؟ یہ شیطان کی جماعت ہے، یہ شیطان کا گروہ ہے، اس لیے یہ منافقت کرتے ہیں، اس لیے یہ مسلمانوں میں بیٹھنے کے بعد بھی یہ منافقوں والا رویہ اپناتے ہیں۔ الا ان حزب الشیطان، یہ اس کا پہلے دس گزر چکا ہے، هم الخاسرون، وہاں بھی فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں بھی فرمایا الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ خبردار یہ لوگوں ذہن میں بات بچھا لو کہ شیطان کا گروہ ہمیشہ گھاٹے میں ہے، شیطانی گروہ اور جماعت ہمیشہ گھاٹے میں ہے۔ شیطان کا گروہ آپ دیکھیں وہ لاکھوں میں ہو، اور رحمان کا گروہ چاہے سینکڑوں میں بھی کھڑا ہو تو پریشان نہیں ہونا، کیونکہ گھاٹے میں انہوں نے جانا ہے، یہ رب فیصلہ فرما چکا ہے۔ اور جو اللہ کا گروہ ہے اس کی تفسیر پیچھے گزر چکی ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ فرماتا ہے خبردار بے شک جو رحمان کا گروہ ہے وہ فلاح پانے والا ہے، رحمان کی جماعت فلاح پانے والی ہے۔ آئیے ہم یہ عہد وفا کریں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے زندگی میں، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، تو ہم نے انتخاب کس کا کرنا ہے؟ اللہ کی جماعت کا کام کرنا ہے۔ ہم نے حزب اللہ کا، حزب الرحمان کا ہم نے انتخاب کرنا ہے، ہم نے حزب الشیطان کی طرف نہیں جانا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کے بارے میں فیصلہ فرما چکا ہے کہ حزب الرحمان وہ کامیاب ہونے والے ہیں، وہ فلاح پانے والے ہیں، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں، دنیا میں بھی اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے،
کل بروز حشر بھی اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، اور جو حزب الشیطان ہیں وہ دنیا میں بھی رسوا ہیں، کل حشر میں بھی رسوا ہو جائیں گے، اور جو ان کے ساتھ لگیں گے وہ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال کی ذات ہمیں ہمیشہ رحمان کی جماعت کے ساتھ رکھے، اللہ ہمیں ہمیشہ حزب الرحمان کے ساتھ رکھے، اور اسی پر ہمیں زندگی اور موت عطا فرمائے، تاکہ کل قیامت والے دن جب ہمیں بلایا جائے تو آواز آئے کہ یہ رحمان کی جماعت ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ حزب الرحمان ہے، اور اس کو ماننے والے آ جائیں، اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مدد ہمیں نصیب ہو جائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔